شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والصلاة اللہ کے سب اکرام تکریم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا مقام اور رتبہ اور مرتبہ ہے، اور اسی طرح آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اندر، شان کے اندر، مقام کے اندر کوئی شک نہیں. اسی عنوان کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں معروضات عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. دعا فرمائیے کہ رب کریم کے پاس اپنے فضل و کرم سے بعض اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و خطر
طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، یہ ایک تاثر دینے کی بڑی کوشش جاری و ساری ہے کہ آل بیت رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی الگ الگ لوگ ہیں اور ان کے درمیان مسائل اور کشیدگی لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ ان دونوں میں عظمت والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے، رتبے والا کون ہے، شرف والا کون ہے، شرافت والا کون ہے، کرامت والا کون ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو شان اصحاب رسول کی ہے وہی شان آل بیت کی ہے، اور جو شان اور مقام آل بیت کا ہے وہی مقام اور شان اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ ان دونوں کے اندر اگر بنیادی بات دیکھی جائے تو وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پالے، ان کو پالے، انہیں دیکھ لے ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ تو اس آسان سی تشریح سے یہ پتہ چلا کہ آل بیت بھی اصحاب رسول ہیں۔ آل بیت بھی کیا ہے؟ اصحاب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو شان اصحاب رسول کی وہی شان آل بیت رسول کی، اور جو شان آل بیت رسول کی وہی شان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالنا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شیطان تو ہوگا، مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ وہ اس پر زور دے رہا ہے اور اس پر اس نے شور مچا رکھا ہے کہ جی آل بیت سے ازواج رسول مراد نہیں ہے، صرف 5 تن مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ 5 تن مراد ہے۔ وہ سارا زور اس پہ دیتا ہے کہ یہ آیت تطہیر جو اللہ پاک نے سورہ احزاب میں نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آیت تطہیر جو ہے یہ خالصتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ازواج پیغمبر اس کے اندر شامل نہیں ہے۔
آمین۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے قرآن مقدس پر، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آل بیت کا پہلا مصداق جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے۔ پہلا مصداق جو ہے وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ دیکھیے یہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کے آیت نمبر 28 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے لازواجک، اپنی ازواج کو۔ پھر ذرا تھوڑا سا آگے چلیے، پھر فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ پہلے فرمایا قل لازواجک، میرے پیارے پیغمبر اپنی ازواج کو آپ فرما دیجئے، اور دنیا کی زیب و زینت وہ اچھی لگتی ہے یا اللہ کا رسول اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پسند ہے؟ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات مختصر کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں، نبی کی گھر والیوں۔ پھر آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں لستن کاحد من النساء۔ یہ تیسری سطر ہے 22 پارے کی، جہاں 22 پارہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، گھر والیوں، ازواج، لستن کاحد من النساء، اس ساری کائنات میں تم جیسی کوئی عورت اور ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا نساء النبی، کیا لفظ ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، پوری کائنات میں تمہاری جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم پیغمبر اعظم رحمت عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو، اور جو نبی کی ازواج ہے وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیوی ایمان والوں کی کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ مائیں۔ اب دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اب یہاں دوسری بات سمجھیے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بنات بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کی ازواج کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، آپ کی بنات کا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جیسی شان والی کوئی اور نہیں، تو آپ کی بنات جیسی اور ان کی شان جیسی بھی کوئی اور نہیں ہے۔ مگر جب بات آئے گی نساء النبی کی اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یاد رکھیے گا بنات رسول سے ازواج رسول اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماں اعلیٰ ہوتی ہے، ماں اعلیٰ ہوتی ہے، اولاد سے ماں کیا ہوتی ہے؟ بولیے کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور خود قرآن کہہ رہا ہے
دلیل یاد رکھیے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور میرے نبی کی گھر والیوں تمہاری جیسی تو کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جو شان اور مرتبہ نبی پاک کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بناتے رسول بھی اعلیٰ، عظمت والی، شان والی، مگر پہلے نمبر پر اعلیٰ نبی کی گھر والی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے نبی کی خدیجہ اعلیٰ، میرے نبی کی عائشہ اعلیٰ، میرے نبی کی حفصہ اعلیٰ، میمونہ اعلیٰ، میرے نبی کی زینب اعلیٰ، میرے نبی کی صفیہ اعلیٰ، میرے نبی کی ساری ازواج اعلیٰ۔ جو ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو جائے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ بولیے مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یا ایھا النبی قل لازواجکا، پھر فرمایا یا نساء النبی، پھر آگے فرمایا یا نساء النبی، پھر فرمایا لستن کاحد من النساء، پھر آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آگے اللہ پاک انہی نساء النبی کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے الرجس، پلیدگی کو، ناپاکی کو، اہل البیت، اے میرے نبی کی گھر والیوں، اے میرے نبی کی گھر والیوں۔ دیکھو نا، یا ایھا النبی قل لازواجکا سے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک تمہیں جو ہے وہ ہر طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ہر طرح سے پاک کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اس لیے جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگی، الزام لگا، تو اللہ پاک نے صفائی دیتے ہوئے فرمایا اے پاک مرد واسطے پاک عورتوں کے، پاک عورتیں واسطے پاک مردوں کے، خبیث مرد واسطے خبیث عورتوں کے، اور خبیثہ عورتیں واسطے خبیث مردوں کے۔ اور میرے نبی کی عائشہ پر الزام لگانے والوں حیا کرو، شرم کرو، یہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہے۔ جب پیارا پیغمبر پاک ہے تو پیارے پیغمبر کی زوجہ عائشہ بھی پاک ہے۔ اب ان کی طرف کوئی زنا کی نسبت کرے، تہمت لگائے، وہ خود ابن الزنا، حرامی تو ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہاں آل بیت سے مصداق کون ہے؟ نبی کی ازواج۔ بولیے کون ہے؟ نبی کی ازواج۔ نبی کی ازواج۔ اور ذرا آگے چلیے، قرآن مجید سے مزید حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورت کا نام سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ پاک یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آگے نا فرشتے، فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا
عالیہ کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی ہے اور ہنس رہی ہے، اس بات پر فَبَشَّرْنَاهَا، اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے بِإِسْحَاقَ، کس کی؟ اسحاق کی، اور فرمایا خالی اسحاق نہیں وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، خالی اسحاق نہیں، اسحاق کے بعد یعقوب بھی آئے گا۔ قالت یا ویلتا آلد وَرَاجُوزٌ، کہنے لگی آئے 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 آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آلدو، کیا میں بچہ جنوں گی؟ انا عجوز، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں۔ میں کیا ہو گئی ہوں؟ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں۔ کیا بڑھیا بھی بچہ جنا کرتی ہے؟ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، او خوشخبری دینے والوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میرا خاوند ابراہیم بھی شیخا، یہ بھی بہت بزرگ ہو چکا ہے، ہمارے ہاں کیسے بچہ ہوگا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آگے سے فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، نعرہ تکبیر، فرشتے کہنے لگے أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا اللہ کے حکم میں تو تعجب کر رہی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہو جائے وہاں پھر کن فیکون کی دیر بھی ہوتی نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر آ جائے، اللہ کے امر کے آگے کسی کی کوئی بات چل سکتی نہیں ہے، کسی اور کا حکم چل سکتا نہیں ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عالم آل ہے۔ فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرمایا کیوں تعجب کرتی ہے او ابراہیم کی گھر والی، یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے پر، اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہے، علیکم اہل البیت۔ یا آل بیت کا لفظ حضرت ابراہیم کی بولیے بولیے، حضرت ابراہیم کی بیوی کے لیے آیا ہے، زوجہ کے لیے آیا ہے۔ پتہ چلا آل بیت کا اولاً مصداق جو ہے وہ گھر والی بیوی ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شادی کارڈ آتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے جی فلاں صاحب بیما آلو تو یہاں آل سے مراد کون ہوتا ہے؟ اولاً اس کی بیوی اور طبعاً اس کے بچے، اولاً کون مراد ہوتا ہے؟ آپ نے بھی آنا ہے، آپ کی بیوی نے بھی آنا ہے، اور ساتھ بچوں کو بھی لے آئیے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر اب مہنگائی ہوگی، اب کم بھی لوگ لکھتے ہیں کارڈوں پر، اب تو ساتھ لکھا ہوتا ہے ایک بندہ یا 2 افراد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے، تو یہاں آل البیت کا لفظ اللہ پاک نے جو بولا ہے، فرشتوں نے بولا ہے، وہ کس کے لیے بولا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کے لیے بولا ہے۔ اور وہاں جہاں آیت تطہیر آئی ہے، وہاں جو آل بیت کا ذکر ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں پر بھی مراد میرے نبی کی خدیجہ ہے، میرے نبی کی عائشہ حفصہ میمونہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ذرا توجہ کیجئے گا، ایک اور مثال، سورت کا نام سورہ یوسف ہے اور آیت کا نمبر 25 ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پل رہی ہیں، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، جوانی کی بہاریں آ گئی ہیں، جوانی کی بہاریں آ گئی ہیں، پیغمبر کا حسن ہے، پیغمبر کی جوانی ہے، سبحان اللہ۔ اپنی قوم میں، کنبے قبیلے میں، اس زمانے میں جس پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے، پیغمبر سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، پیغمبر سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پیغمبر سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حسن یوسف کے تذکرے ہیں، دیوان کے دیوان اور اشعار کے اشعار حسن یوسف پر لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اور جنہوں نے میرے محبوب محمد کے حسن کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ کیونکہ پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر اعظم ہے، یہ پیغمبر اعظم ہے، اور اللہ نے ان کو جو چیز بھی دی ہے وہ سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، کامل اور اکمل عطا کی ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ جوان ہو گئی ہیں، بلوغت کو پہنچ گئی ہیں، اللہ نے ان کو رشد بھی عطا کر دیا، علم بھی عطا کر دیا، حکمت بھی عطا کر دی ہے۔ وَرَوَدَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اب وہ عورت جو ماں بن کے حضرت یوسف کو پال رہی تھی، جب یوسف کی جوانی کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، اس کا ایمان گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، اور ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے دل کی وہ بات کہہ ڈالی، کہنے لگی دیکھو گھر میں اکیلی ہوں، تنہائی ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ تالے لگا دیے، اتنے بڑے تالے لگا دیے، چابیاں اتنی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ رئیس المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ فرماتے ہیں اور بھئی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازے بند ہو گئے۔ قصہ گو مولویوں نے پھر جب تک وہ آگے ساتھ پچرے نہ لگائے تو وہ قصہ بنتا نہیں ہے۔ فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازے بند کر دیے، تنہائی کا احساس دلایا، کہنے لگی وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، آ جو میں تجھے کہہ رہی ہوں میرے ساتھ وہ کام کر۔ زلیخا دعوت گناہ دے رہی ہے، آگے سے اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یوسف قال معاذ اللہ، یہ ہے پیغمبر کی طہارت، یہ ہے پیغمبر کی پاکیزگی۔ اگر مبتدی یوسف کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو امام محمد کی پاکیزگی کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ۔ گھر میں اکیلی ہے بھی عزیز مصر کی بیوی، دروازے بند، کہتی قالت حیت لک، پیغمبر فرماتے قال معاذ اللہ،
حضرت والد گرامی یہاں فرمایا کرتے ہیں اوے اپنی گندی بشریت پر نگاہ ڈالتے ہو، اپنی گندی بشریت پر نگاہ ڈال کر پھر نبی کی بشریت کو محال سمجھتے ہو اور نبی کی بشریت کا انکار کر دیتے ہو کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں اچھا ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، انہیں اپنی بشریت چور نظر آتی ہے، وہ جب اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں انہیں اپنی بشریت رشوت خور نظر آتی ہے، انہیں اپنی بشریت ڈاکو نظر آتی ہے، انہیں اپنی بشریت زانی نظر آتی ہے، انہیں اپنی بشریت حرام خور نظر آتی ہے، اور وہ اپنی بشریت پر نگاہ ڈال کر کہتے ہیں نہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دیکھو اپنی بشریت پر نگاہ ڈال کر نبی کی بشریت کے انکار مت کرو، تمہاری بشریت گناہگار بشریت ہے اور نبی کی بشریت پرہیزگار بشریت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تمہاری بشریت گناہگار بشریت ہے، میری اور آپ کی بشریت گناہگار بشریت ہے، نبی کی بشریت پرہیزگار بشریت ہے، معصوم بشریت ہے۔ توجہ کیجئے، فرمایا دیکھو میری اور آپ کی بشریت کہہ رہی ہے قالت حیت لک، میری اور آپ کی بشریت کیا کہہ رہی ہے قالت حیت لک، آ میرے ساتھ برا فعل کر، میرے ساتھ برا فعل کر، اور نبی کی بشریت بول کے کہتی ہے قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں تیرے اس برے ارادے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے اس برے ارادے سے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اب بولیے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اور اگلی بات بھی سنیے گا، یوسف پیغمبر مشکل کے اندر اپنی عزت کے تحفظ کے لیے، اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے کس کی پناہ کا محتاج ہے؟ کس کی اوہد کا محتاج ہے؟ یوسف کہہ رہا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سارے کے سارے پیغمبر اللہ کی پناہ طلب کرتے رہے، جو خود کسی کی پناہ کا طلبگار ہو وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ مختار کل نہیں ہوتا، اور جو مختار کل ہو، جو حاجت روا ہو، جو مشکل کشا ہے، اس کو کسی کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، فرمایا اس نے پکا ارادہ کر لیا عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے، برائی کا۔ فرمایا اگر یوسف علیہ السلام نے لولا أن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو اس کے بہکاوے کے اندر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر برہان ربی، برہان ربی، حضرت علی سے جو روایت ہے کہ برہان ربی سے کیا مراد ہے، فرمایا جب اس زلیخا نے نا وہ ارادہ کیا برائی کا تو اس نے وہاں ایک بت پڑا ہوا تھا، اس نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، شرم کرتے ہوئے کیا ڈال دیا؟ بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بت جو کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ایک بت ہے، اگر یہ اس کا اتنا حیا کر رہی ہے تو جو مالک مجھے دیکھ رہا ہے اس کا کتنا حیا ہے، اس کا کتنا حیا ہے۔
اور توجہ کیجئے گا، رئیس المفسرین قدوۃ الصالحین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم ہیں، میرے والد صاحب کے دادا استاد، وہ فرماتے ہیں یہاں قرآن ربی سے مراد اللہ کی طرف سے استقامت اور ربط قلب ہے۔ اللہ نے اس موقع پر اپنے پیغمبر یوسف کے دل کو استقامت عطا فرمائی، ربط قلب عطا فرمایا، یا استقامت عطا فرمائی، ربط قلب عطا فرمایا۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، اور وہ استقامت اور ربط قلب قرآن عربی دوسرے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ مجھے اور آپ کو حکم ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہوں کو حکم ہوتا ہے میرے پیغمبروں کے قریب نہیں جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے اور آپ کو حکم ہوتا ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس امت میں معصوم طبقہ صرف حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، کوئی اور طبقہ معصوم نہیں ہے، نہ صحابہ معصوم ہے، نہ ائمہ معصوم ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم کون ہے؟ صرف اللہ کے پیغمبر ہے، پیغمبر۔ اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت اپنے ذمہ لیتے ہیں، ان کی عصمت کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، ماں کے پیٹ سے لے کر، بلکہ اس نطفے سے لے کر جس سے ان کا جنم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اور نہیں پیچھے سے وہ نطفہ جہاں سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اس سلسلے سے لے کر قیامت تک پیغمبر کی عصمت، پیغمبر کی عزت اور طہارت کا واقف خود اللہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغمبروں کی شان ہے، یہ پیغمبروں کا مقام ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام جان بچا کر بھاگے، قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ توجہ کیجئے، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف بھاگے۔ کس کی طرف بھاگے؟ دروازے کی طرف بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے۔ توجہ کیجئے گا، میری اور آپ کی بشریت اور پیغمبر کی بشریت کا فرق سمجھیے گا۔ پیغمبر کی بشریت بھی بھاگ رہی ہے، زلیخا کی بشریت بھی بھاگ رہی ہے، میری اور آپ کی بشریت بھی بھاگ رہی ہے، میری اور آپ کی بشریت بھاگ رہی ہے گناہ کے لیے، اور یوسف کی بشریت گناہ سے بھاگ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میری اور آپ کی بشریت بھاگتی ہے گناہ کے لیے، اور پیغمبر کی بشریت گناہ سے بھاگ رہی ہے، گناہ سے بھاگ رہی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے۔ قرآن کہتے ہیں جب دروازے پر پہنچے دیکھا آگے وہ الف یا سیدہا لدى الباب، آگے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے۔ آگے کون کھڑا ہوا ہے؟ عزیز مصر آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یوسف
یوسف آگے بھاگ رہا ہے اور میری بیوی یوسف کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ان عورتوں کے، ان کی چالوں سے اور ان کے ارادوں سے اور ان کی سازشوں سے اللہ بچا کے رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبائل الشیطان، یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے. جال یہ جب پھنسانے پہ آ جائے پھر بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے، فوراً اس نے پینترا بدلا دیکھا، خاوند آ گیا. خاوند نے دیکھ لیا، کہنے لگی قالت ما جزاؤ من اراد بِأَهْلِكَ. توجہ کیجئے، بِأَهْلِكَ. عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کیا ارادہ ہے تیرا؟ عزیز مصر کو کہنے لگی کیا ارادہ ہے تیرا اس شخص کے بارے میں جو برا ارادہ رکھے بِأَهْلِكَ، تیری گھر والی کے بارے میں، تیری بِأَهْلِكَ. بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آل بیت کا اول مصداق جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے. وہ کون ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے لیے بھی آل بیت کا لفظ استعمال ہوا. یہاں عزیز مصر کی بیوی، اس کے لیے لفظ بِأَهْلِكَ. کیا جی؟ بِأَهْلِكَ. پتہ چلا آل بیت کا اول مصداق نبی کی ازواج ہے. نبی کی اس نے فوراً کہا کیا تیرا ارادہ اس شخص کے بارے میں کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برا فعل کرنا چاہ رہی ہو؟ اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو چھوڑتا نہیں ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ پیغمبروں کی عصمت کا تحفظ کرتا ہے. کسی خاندان کا ایک فرد اٹھا، اس نے کہا دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے. جب کرتا دیکھا گیا، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یوسف جان چھڑا کے بھاگ رہے تھے. یہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی، یہ کھینچ رہی تھی. پیچھے سے کھینچنے کی وجہ سے جو ہے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. یہ عورت قصوروار ہے. اس کی اپنے چچا زاد بھائی نے یہ گواہی دے کر یوسف کی برات کا اعلان کر دیا. یوسف کی برات کا اعلان کر دیا. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا اس واقعے سے، یہاں بھی بِأَهْلِكَ کا لفظ جو آیا ہے عزیز مصر کی بیوی کے لیے آیا ہے. آل بیت شان والے ہیں، مقام والے ہیں. آل محمد شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبے والے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے رتبے کے اندر کوئی شک کرے، کہتے جی یہ آل بیت کو نہیں مانتے، آل محمد کو نہیں مانتے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جو آل محمد کا، آل بیت کا منکر ہے وہ پکا لعنتی مرتد کافر ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہتے جی آل بیت کو نہیں مانتے. ہم آل بیت کا تذکرہ نہ کریں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی، بولیے بولیے وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. توجہ کیجئے، جب درود کے اندر ہم آل کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے نبی کی ازواج بھی مراد ہوتی ہیں، نبی کی اولاد بھی مراد ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم مثال دیتے ہیں جناب ابراہیم کی. اللہ جیسے تو نے برکتیں کی نا ابراہیم پر اور ابراہیم کی اولاد پر، ابراہیم کی ازواج پر، ابراہیم کی اولاد پر، ایسے ہی میرے نبی پاک پر بھی برکتیں کر. نبی پاک کی آل پر بھی کیا کر؟ بولیے کیا کر؟ برکتیں کر. تو کتنے لعنتی ہیں جو کہتے ہیں یہ آل بیت کو نہیں مانتے، ہم آل بیت کا تذکرہ نہ کریں نماز نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
آل بیت میں اول نمبر جو ہے وہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آگے اولاد جو ہے وہ آل بیت کی مصداق ہے. آج توجہ کیجئے اگلی بات، آل محمد سے مراد کون ہے؟ جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل محمد ہے. وہ کیا ہے؟ آل محمد. بات سمجھ آ رہی کہ ان پر صدقہ لینا کیا ہے؟ حرام. زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ آل محمد، آل عقیل، آل جعفر ہے. اور اسی طرح آل عباس ہے. توجہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصدقۃ، بے شک یہ جو صدقہ ہے نا، یہ زکوٰۃ وغیرہ صدقہ وغیرہ کیا، اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے. یہ لوگوں کے مال کی کیا ہے؟ میل کچیل ہے. لا تحل محمد لآل محمد، یہ نہ میں محمد الرسول اللہ کے لیے جائز ہے نہ میری آل کے لیے جائز ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں میرے نبی کی آل کی توہین ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا ہے؟ توہین ہے. فرمایا یہ میں محمد اور میری آل کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر اس آل کا مفہوم آگے اس خاص کے بعد عموم بھی ہے. بے شک. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کل تقی نقی من آلی، ہر تقی شخص، ہر پاکیزہ شخص، ہر پرہیزگار مسلمان وہ میں محمد کی آل میں سے ہے. وہ میں محمد کی آل میں سے ہے. آج یہ آخری بات عرض کرنے لگا، توجہ کیجئے. آئے روز آپ دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے روز کوئی نہ کوئی نیا سوچا چھوڑا جاتا ہے. ابھی جو معاملہ بنا مبارک ثانی والے کیس میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق اور شرعی طور پر بھی یہ قادیانی جو ہے یہ اقلیت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اقلیتوں کے حقوق حکومت پر لازم ہوتے ہیں، اسلامی حکومت پر، مگر اقلیت جو ہوتی ہے وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کرتی. بولیے ایمان کا دعویٰ نہیں کرتی. وہ کلمہ نہیں پڑھتی. یہ خبیث قادیانی مرزئی لانتی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے یہ مرتد ہے. یہ کیا ہے؟ مرتد ہے. ان پر اقلیت کا لفظ بولنا صحیح نہیں ہے. ان کو اقلیت والے حقوق نہیں مل سکتے، نہیں دینے چاہیے. اقلیتوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، مگر ان کو اپنے گندے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. اور کوئی مسلمان دے سکتا بھی نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دینا، ان کو اس بات کی اجازت دینا ہے وہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ خبیث لعنتی کہتے ہیں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. جتنی آیات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن میں آئی ہے وہ سب کی مانوی تعریف کر کے اسے مرزا غلام احمد قادیانی پر لگاتے ہیں. اور میرے نبی کے اصحاب کی جو عظمت بیان ہوئی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت پر لگاتے ہیں. اور توجہ کیجئے اللہ پاک نے جو مکہ اور مدینے کی عظمت کو بیان کیا
جذبہ کرتے ہیں، ایسا کرنے والا پکا کافر لاٹھی مرتد ہے۔ نعرہ تکبیر ایسی تبلیغ کی اجازت دی جا سکتی نہیں ہے، بولیے اجازت دی جا سکتی نہیں ہے۔ ہم بڑے جو ہے پرامن انداز میں سپریم کورٹ سے اور جس جج نے یہ فیصلہ دیا ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس فیصلے میں بالکل کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں دی جا سکتی۔ جو فیصلہ ہو چکا کہ قادیانیوں کو کسی طرح سے بھی شعائر اسلام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمان کبھی بھی اجازت دیں گے بھی نہیں۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہماری جانیں قربان۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ وہ ناموس رسالت ہے، وہ عظمت رسالت ہے، وہ مقام رسالت ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی ایسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے جس سے پیغمبر کے دشمن کو فائدہ ہو۔ پیغمبر کے دشمن کو کسی طرح سے بھی ہم فائدہ دے سکتے نہیں ہے، لہذا ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، اور جو لائے عمل ہمارے اکابرین اور مشترکہ طور پر طے ہوگا انشاءاللہ، میں اور آپ اس کے پابند ہیں۔ اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑا ہم نکلیں گے، احتجاج کرنا پڑا کریں گے انشاءاللہ، آواز بلند کرنی پڑی کریں گے انشاءاللہ، جانوں کے نذرانے دینے پڑے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اسماعیل ہنیہ جو بہت بڑے مجاہد تھے حماس کے، انہیں گھر بلا کے جنہوں نے مروایا ہے، اگر بات ایسی ہے تو یہ وہی ہے جنہوں نے حضرت حسین کو بلا کے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور کہ نہیں ایسا نہیں ہے، خبریں تو ایسی آ رہی ہیں جی پہلے سے بم فٹ تھا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، آپ خود بڑے باشعور ہے، باخبر ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو فوراً اسرائیل پر کریں حملہ، لے بدلہ۔ ایران کو بدلہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ بولیے حملہ کرنا چاہیے اسرائیل پر کہ نہیں کرنا چاہیے؟ منہ توڑ جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر دال میں کچھ بلکہ دال ہی کیا ہے؟ ہے اللہ حماس کے اس سربراہ مجاہد کی مغفرت فرمائے، مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔